بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور یہ سچویشن روم سے براہ راست ہم آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس وقت میں آپ کا میزبان نجم علی خان جو آپ کے سامنے اعداد و شمار لے کر آیا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے، تو 22 اپریل کی دوپہر 2:10 سے لے کر اب تک اگر میں وقت کو کاؤنٹ کروں تو یہ 13 دن اور 8 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور ہم ابھی تک منتظر ہیں کہ بھارت نے جو الزامات عائد کیے تھے وہ اس پر ہمیں کوئی ثبوت دے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، در انداز گئے تھے، تو یقینی طور پر اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے ثبوت موجود ہونے چاہیے جس میں وہ ہماری کوئی نہ کوئی جو انٹرونشن ہے، ہماری جو مداخلت ہے، کوئی ہمارے جو تعلق ہے کسی دہشت گرد کے ساتھ، وہ ثابت کر سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ذرا سا ثبوت بھی وہ پیش نہیں کر سکا۔ ہماری لڑائی جو ہے، ہمیں جو دھمکی دی جا رہی ہے، یقینی طور پر پاکستان مکمل طور پر امن چاہتا ہے، تعمیر چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، خطے میں اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور مسئلہ کشمیر کا حل بھی اس کے ساتھ چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے ہتھیاروں کی جنگ کی، توپوں اور ٹینکوں کی جنگ کی، تو اس جنگ سے پہلے بھی کچھ جنگیں جاری ہیں۔ ایک جنگ ہے بیانیے کی جنگ، یعنی کہ ہم سے منطق کے ساتھ بات کی جائے، ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی جائے، ہمارے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کی جائے، ہمیں بتایا جائے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بیانیے کی جنگ میں اس وقت ہم یقینی طور پر جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے عوام کا جوش و خروش، ہمت اور ولولہ بلند ہے، وہ بھارت ہمیں اس میں نظر نہیں آتا۔ بیانیے کی جنگ میں ہم دلیل میں، منطق میں، ثبوت میں ہم بہت آگے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر کسی کے سامنے اپنا مقدمہ بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری دلیل اور بیانیے کی جنگ کی فتح ہے کہ آج ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر اور ہمارے اپنے آزاد کشمیر میں اس جگہ پر پہنچ گئے جس کے بارے میں بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ وہاں پر دہشت گردوں کے کیمپ موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کمال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ وہ تمام علاقے دکھا دیے کہ جو پروپیگنڈا تھا وہ سارے کا سارا غلط ہے، یہاں پر زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، تمام پاکستانی، تمام کشمیری معمول کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی کاروباری مصروفیات کو، اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیانیہ جو ہے، میں اگر اس کو ایک اور طریقے سے کہوں کہ ہم دنیا کے سامنے بھی اپنا موقف رکھ رہے ہیں۔ پاکستان ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بغیر کسی خوف کے سلامتی کونسل جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سلامتی کونسل کو اس معاملے پر نہ صرف بریفنگ دی جائے گی بلکہ اس کے بعد مزید پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیانیے کی، تو یہ خارجہ پالیسی کی جنگ ہے۔ اس خارجہ پالیسی کی جنگ میں ہمیں امریکہ سے لے کر چین تک سب اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کی جائے، امن سے آگے بڑھا جائے۔ پاکستان سعودیہ سے لے کر صومالیہ اور پاناما تک سب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ قیاس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ بھارت بھی جائیں گے اور جا کر بھارت کو سمجھائیں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان، جو کہ روزانہ ہی اسحاق ڈار صاحب بھی اور وزیر اعظم بھی باقاعدہ طور پہ مختلف ممالک سے رابطہ جب کرتے ہیں، سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں، تو آج برطانیہ کے سفیر سے، ہائی کمشنر سے جو ملاقات ہوئی، اس میں ایک ماسٹر سٹروک کھیلا گیا وزیر اعظم کی طرف سے۔ وزیر اعظم کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ برطانیہ خود اس کی تحقیقات میں آ جائے، برطانیہ خود اس کی تحقیقات کر لے، کیونکہ برطانیہ کے پاس، انگلینڈ کے پاس اس کے تمام ذرائع وسائل موجود ہیں۔ پاکستان اس سلسلے میں تمام تر تعاون کرے گا۔ تو یہ دوسری ہماری جو فتح ہے، ہم اس کو اگر خطے میں بھی دیکھیں تو تمام ممالک اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ہتھیاروں کی جنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت پہلے ہم نے ابدالی کا تجربہ کیا، اور آج ہم نے فتح کا تجربہ کر لیا۔ فتح انشاءاللہ تعالی ہمارے قدم چومے گی۔ اور جب ہم ابدالی کی بات کرتے ہیں تو میں اس وقت جس سچویشن روم میں بیٹھا ہوا ہوں لاہور میں،
यहाँ से ठीक 430 किलोमीटर के फासले पर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली मौजूद है। पाकिस्तान ने दिल्ली को अपने निशाने पर रख लिया है और हमारे पास जो मिसाइल हमने टेस्ट किया है जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ, उसकी मार 450 किलोमीटर है। दिल्ली हमारे निशाने पर है, ये बात सबको समझ आ रही है। और इसके साथ ही मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा कि गुज़िश्ता रात जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में, केल में, बाकी जगहों पर फायरिंग की गई तो पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया। इससे पहले जब मैं ख़ास तौर पे इसको भी याद करूंगा कि राफेल तैयारे उड़ाए गए और हमें डराने की कोशिश की गई, तो उसके जवाब में जब हमारी एयरफोर्स उड़ी, हमारे तैयारे उड़े, और उससे पहले जिस तरह हमने राफेल तैयारों के पूरे का पूरा सिस्टम जो था उसको जैम करके रख दिया, ये एक अजीबो गरीब कहानी थी। क्योंकि भारत जो है बहुत ज़्यादा फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों के ऊपर भरोसा कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि इसके नतीजे में वो जो फ़ज़ाई हमारी लड़ाई होगी उसका पांसा पलट सकता है। ये ऐसे नहीं होगा। ये जो कुछ पाकिस्तान ने कर दिखाया, बहुत सारों की आंखें खुल गई हैं। हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं, सिचुएशन रूम में इस वक्त सिचुएशन है क्या, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप सीनियर तजियाकार हैं, मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं, देखते हैं। इसके साथ मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं दुर्रे अकरम, जो कि डेली टाइम्स की एडिटर हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब का, जिन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। क्योंकि अभी जब मैं राफेल तैयारों की बात कर रहा था तो कहानी है क्या, मैं यकीनी तौर पर खालिद साहब से पूछूंगा। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया जा सकता एयरफोर्स में भी। अब बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहने थे, बर्री और बहरी अफवाज के हमें पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है उनके अज़म का, जोश का, वलवले का। लेकिन ये जो है फ़ज़ाइया, उसमें हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बयानिए की जंग में हम बहुत आगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बयानिए की जंग में इसलिए नजम वली साहब आगे हैं क्योंकि हम सच के ऊपर हैं। और यही बात है कि भारत जो है एक ही घिसा पिटा स्क्रिप्ट जो है, जो हमेशा से वो लिखता आ रहा है, और कभी चाहे वो उड़ी का मामला हो, चाहे वो पठानकोट का वाकया हो, चाहे वो बॉम्बे अटैक हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो या पुलवामा हो, ये देखे ना, ये पहलगाम जो है, ये भारत के लिए इस बार तहलगाम जो है वो साबित होगा। उसकी वजह यह है कि ये झूठ जो है, जो जिस अंदाज में बोला गया, उससे उनकी फौज में बगावत हो गई। उसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि फौज के ऊपर, उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम नरेंद्र मोदी और उसके रुफका, जो कि शैतानियत के जहन रखते हैं, उन्होंने आयद कर दिया। उनको ये नहीं ख्याल आया कि ये पाकिस्तान पे नहीं, असल में उनकी अपनी फौज की काबिलियत के ऊपर उनकी अपनी ही जो जनता है वो खड़ी हो जाएगी। और आप देखें कि किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। उसका उन्होंने तरीका क्या किया कि उन्होंने हमारा मीडिया का गला घोंट दिया। मीडिया का गला घोंटने से सच्चाई जो है वो खत्म नहीं हुआ करती। पाकिस्तान ने मजबूत अंदाज में, ISPR ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान टेलीविजन ने और तमाम पाकिस्तान के मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में बड़ी मुदब्बराना गुफ्तगू वो की, और मुहक्कक अंदाज के अंदर, तहकीकाती अंदाज के अंदर जो है वो सवालात उठाए, जो कि भारत के अंदर जो है वो सुने गए। 7 करोड़ लोग भारत के अंदर पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं। अब्दुल्ला साहब, बड़ी अहम बात की आपने, बड़ा अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि भारत जो है बयानिए की जंग में भाग गया, उसने दौड़ लगा दी। उसने ना सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लोगों के, ना सिर्फ हमारे सहाफ़ियों के, उसने तो क्रिकेट से रिलेटेड, उसने तो हमारे शोबिस से रिलेटेड उन लोगों के अकाउंट्स बंद कर दिए जो कि जिनका जंग से और जिनका सियासत से ताल्लुक ही नहीं था। उनकी बात नहीं सुन पा रहा वो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से जब उन्होंने, आपको याद होगा कि पहले भी भारत ने कहा था कि हमें ISPR और ISI जैसा इदारा दे दें, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के अलावा नहीं बना करते, ये हादसाती तौर पे नहीं बनते, बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है जो बन जाते हैं। देखें, अभी पाकिस्तान टेलीविजन वो है,
अबे माने ना माने पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान टेलीविजन देखती थी। सेसमे स्ट्रीट वगैरह ये प्रोग्राम जो थे, ये पाकिस्तान टेलीविजन के कलियां प्रोग्राम से लेके देखे गए। पाकिस्तान का बड़ा म्यारी टेलीविजन है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये तो एक अलग बात है। अभी जो भारत के हवाले से आप देखें कि आज जिस तरीके से मीडिया को हमारे वजीर जो है इतलात खुद लेके गए बाहर वहां, तो अब आप मुझे बताएं कि भारत का जो वजीर आजम जहां पहलगाम में ये वाकया पेश आता है, उसके बाद जो है वो चला जाता है, बजाय पहलगाम जाने के, बजाय कश्मीर जाने के, वो चला जाता है बिहार। अब ये बात तो जो है वो तश्तबाम हो गई और पता चल गया। इसलिए भारतीय फौज जो है वो ये कहती है कि तुम अपनी गंदी सियासत की भेंट जो है वो हमारी फौज को न चढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि वो उनको ये नजर आ रहा है, मैं बड़ा सोच समझ के नजम वली साहब ये कह रहा हूं, कि उनको लग रहा है कि एक दफा, तीसरी दफा भारत का पार्टीशन हो जाएगा, यानी कि एक दफा फिर बंटवारा जो है वो होने जा रहा है। और ये भारत की फौज, क्योंकि जाहिर है कोई भी फौज जो होती है वो नजरियाती हदूद की भी मुहाफिज होती है, इसलिए मुझे नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो ज्यादा देर चलती नजर नहीं आती। ये मैंने जो तहलगाम का लफ्ज बोला, ये इसलिए नहीं कि मैंने वैसे ही उसको किया, मुझे ये नजर आ रहा है कि बीजेपी का घटिया और झूठा बयानिया, जो अपनी आवाम के ऊपर तशद्दुद करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं, ना उनका दुनिया सुनती है और ना जो है वो उनका मैं अपने इस पर मुल्क में सुना जाता है। अब्दुल्ला साहब, इस पर दोबारा आपसे थोड़ा सा तफसील के साथ भी जवाब चाहूँगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जो खतरात हैं वो भारत के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है जितनी तेज़ी के साथ अपना पैगाम आगे बढ़ा रहा है। दुर्र अकरम, ये बताइएगा, आज वज़ीर आज़म ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बरतानिया के हाई कमिश्नर ने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि बरतानिया इस पर तहकीकात कर ले। दूसरी तरफ हमें एक बड़ी कामयाबी ये भी मिली कि ईरान इस तनाज़े को हल करने के लिए आया। आज जब उनके सफ़ीर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, इसहाक डार साहब से मुलाकात, इंडिया भी जाएंगे। आप किस तरह आप देख रही हैं इस तमाम कोशिश को कि पाकिस्तान जो है वो अमन भी चाहता है, अपने मौक़िफ़ को, अपने दलाइल को जो है दुनिया के साथ मनवाना भी जानता है, मनवा भी रहा है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नजम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैं आपके पहले सवाल से भी बात करना चाहूंगी। आई वांट टू गिव माय कमेंट ऑन दैट। देखिए जी, इंफॉर्मेशन वॉर का ये जो नया और बड़ा खतरनाक मरहला है ना, इसके अंदर पाकिस्तान मास्टर स्ट्रोक्स पे मास्टर स्ट्रोक्स खेल रहा है। झूठ का मुकाबला सच से और नेकेड सच से करना बहुत मुश्किल होता है। यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग कि सच जो है वो तस्मे ही बांध रहा होता है और झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर भी आ जाता है। और इंडिया ने बिल्कुल यही किया। घंटों के अंदर मीडिया ने फौरन नतीजा निकाल लिया था कि पाकिस्तान का ही कसूर है, कोई सबूत की जरूरत नहीं थी, किसी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तानी शहरियों को कहा चले जाएं, हाई कमीशन के दरवाजे बंद कर दिए। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, जेवलिन, इन सब के अंदर इंफॉर्मेशन वॉर ही थी ना, जिसके अंदर हम इंडिया एक बयानिया क्रिएट कर रहा था कि पाकिस्तान की यहाँ पर जगह नहीं है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, मोदी को सरहद पे चले जाना चाहिए, बैटल का वक्त है, बदले का वक्त है। ये सब बयानिए की जंग थी। इस सब का जवाब हम भी इन्हीं धूंसों से दे सकते थे, इन सब का जवाब हम भी हॉलो बातों से दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान इज प्लेइंग विद कॉशन, पाकिस्तान इज प्लेइंग विद ट्रूथ एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग विद ड्यू प्रोसेस। जब शहबाज शरीफ बार बार ये बात करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टिगेटर्स को लेकर आएं और अपना और इन्वेस्टिगेट करें कि पहलगाम में हुआ क्या था, तो हर वो स्टेटमेंट, हमारे मिनिस्टर्स की हर स्टेटमेंट, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर इंटरैक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे रही है कि देयर इज अ सेनर पर्सन हियर। और उसके नताइज आना सामने शुरू हो गए हैं। उसके नताइज इस तरीके से सामने शुरू हो गए हैं कि ईरान हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, टर्की हो या अमेरिका हो या रशिया हो, हर कोई इस टाइम इंडिया को रेस्ट्रेंट का पैगाम दे रहा है। और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि ऑल ऑफ देम नो कि पाकिस्तान तो पहले ही रेस्ट्रेंट दिखा रहा है, पाकिस्तान तो पहले ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखा, वांट टू ट्रेड विद कॉशन। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सर हमारी, और इस्लामाबाद ने बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको लिया है, बड़े खूबसूरत तरीके से शहबाज शरीफ लेकर चले हैं। और मेरा ख्याल है बड़ा अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही होशियारी के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़े फरासत के साथ जो फॉल्स फ्लैग किया गया था उसमें खुद भारत को घेर रहा है।
کہہ رہا ہے کہ آؤ تحقیقات کرتے ہیں اور چلو 4-5 ممالک اور لے لو, اقوام متحدہ سے ٹیمیں منگوا لو, برطانیہ کو بلا لو, جہاں سے مرضی بلوا لو, اور آؤ اس کی تحقیقات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے, اور جب تحقیقات ہوں گی جھوٹ کھل کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں نجم, آپ ان کی ہیڈ لائنز کو دیکھیں اور پاکستانی چینلز کی ہیڈ لائنز کو دیکھیں. میں نے ایک ہیڈ لائن دیکھی تھی کہ پاکستان کی پشت پناہی سے دہشت گردی واپس آ گئی, اب وقت ہے جوابی حملے کا, اسٹریٹجک اسٹرائکس کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ باتیں کوئی رسپانسبل کنٹری تو نہیں کر سکتی. ہمارے کومنٹیٹرز کو ایک تو الاؤ ہی نہیں کر رہے وہ آنا, اور جو الاؤ کرتے بھی ہیں تو انہیں بولنے نہیں دیتے, ان کو بیپ کر دیتے ہیں, ان کی بات کو مکمل نہیں ہونے دیتے, اور ان کے ساتھ چیف نے چنگھاڑنے والے ایکٹرز کو بٹھا دیتے ہیں. میں انہیں کومنٹیٹرز تو نہیں کہوں گی. تو یہ تو ایک ڈرامائی سی کچھ کیفیت ہے, بالی ووڈ بھی نہیں. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ساؤتھ کی فلموں کا کوئی پلاٹ ہے جو نریندر مودی چلانا چاہتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ تو ناکام ہو رہا ہے, کیونکہ جھوٹ کا پردہ فاش تو ہوتا ہی ہے. جی بالکل صحیح, پتہ چل جائے گا اگر جیسے آپ نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں تو پتہ چل جائے گا. اچھا, اب یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ دلیل کی ہیں, یہ منطق کی ہیں, یہ اصول کی ہیں, ہم بیانیے کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو قائل کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن بھارت بات کر رہا ہے ہتھیاروں کی جنگ کی, بار بار دھمکی دے رہا ہے. مجھے نہیں پتا, میں پھر کہوں گا کہ اس وقت کوئی 13 دن اور 8-9 گھنٹے ہو چکے, کچھ نہیں ابھی تک اس سے ہو سکا. پتہ نہیں آگے وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, کتنی ہمت کر سکتا ہے کتنی نہیں کر سکتا. لیکن اب تک جو ہمت کی ہے اس میں سب سے بڑی ہمت تو خالد چشتی صاحب یہی تھی کہ وہ اپنے رافیل طیارے اڑا کر لائن آف کنٹرول کے پاس لے آیا تھا مقبوضہ کشمیر میں, اور کشمیر میں لے آیا تھا, پھر وہاں پر بھاگنا پڑا. ہم ابدالی سے جواب بھی دے رہے ہیں, الفتح سے جواب بھی دے رہے ہیں, ہم تیار کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے آرمی چیف کی جو تعریفیں ہیں وہ نیو یارک ٹائمز اس وقت کر رہا ہے. تو آپ خاص طور پہ اس دفاعی نقطہ نظر سے, دفاعی تجزیہ کار کے طور پر دفاعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ رافیل طیارے جو بھاگے تھے وہ کس طرح بھاگے تھے؟ بہت شکریہ نجم ولی صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن میں تھوڑا سا کریکشن کروں کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ تو دفاعی تجزیہ نگار لگا دیا, لیکن جس آرگنائزیشن یعنی پاکستان ایئر فورس سے میرا تعلق ہے وہ بالکل دفاعی نظر نہیں آ رہی. وہ بہت افینس موڈ میں ہے, اور آبویسلی اس لیے نہیں کہ ہم سٹارٹ کریں گے, لیکن اس لیے کہ ہم اگر کسی طرح کا چیلنج ہوا تو موسٹ آف دا ویپنز آر ڈپلائڈ جو اپنی جگہ پر ریڈی ہیں, اور میں آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر مجھے اپڈیٹ ہے کہ بہت افینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی ہیں, اور الحمدللہ بیک بائی فل کیپیبلٹی. ماشاءاللہ. ابھی آپ کو میں اس سوال کے نظر میں آؤں کہ اس کو ایکسپلینیشن بعد میں کرتا ہوں. میں جو آپ نے رافیل کا کہا کہ 4 جہاز آئے پھر ان کو آپ نے مار بگایا یا کمپیل کر دیا, مجبور کر دیا, میں تھوڑی سی ایڈیشن ایڈ کرتے چلوں کہ یہ کبھی بھی جب 4 رافیل آتے ہیں تو وہ سٹینڈ لون 4 جہاز نہیں آتے, یہ پورا پیکج یا فلیٹ یا کمپلیمنٹ ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے الیکٹرانک وارفیئر کے, ایئر ارلی وارننگ کے, اور ایون ضرورت پڑنے پر انڈیا کے پاس تو نہیں ہے ٹو ایئر ریفیولنگ کے سینس میں وہ بھی, اور بہت سارے اکوپمنٹ ساتھ آتا ہے. اور یہ اسی طرح کی ایک فارمیشن تھی جو بڑی ہائی آلٹیٹیوڈ پہ انہوں نے ڈائیو ڈاؤن کیا ہے, آلموسٹ کلوز ٹو سپرسونک سپیڈ وہ اڑ رہے تھے, اور ان کے پاس جہازوں پر وہ ویپن لگے ہوئے تھے جو بڑے لیتھل ہیں, جو بیسٹ ان کے پاس ویپن ہے اے ٹو گراؤنڈ ٹارگیٹنگ کے لیے. یہ ان کی کنفیگریشن تھی, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں. اب انٹینشنز تو کلیئر تھی, ہمیں صرف لوکیشن کا اندازہ نہیں ہوتا ہے جہاز کی پوسٹنگ یا انیشل ٹریک سے کہ کون سا ٹارگیٹ ہے ان کا یا کس پن پوائنٹ جگہ پہ آئیں گے وہ, لیکن پاک فضائیہ کیونکہ بہت تیار ہے اور الرٹ ہے تو انہوں نے آل دا وے ہر ڈائمنشن میں تیاری کر رکھی ہے. اور میں 3 ڈائمنشن اس کو کہتا ہوں ایکسپلینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے, اپنے ناظرین کے آسانی کے لیے. ایک زمین ہے, ایک ہوا میں, اور ایک اس سے بھی پیچھے جس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. زمین پر ہم نے HQ-9B ایئر ٹو سرفیس ٹو ایئر ایک میزائل لیا ہوا ہے, جو 8-9 مہینے پہلے انڈکٹ ہوا تھا. چائنا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اسٹیلتھ فیچرز کے ساتھ ہے, اور یہ چائنا نے, پاکستان پہلا ملک ہے جس کو دیا ہے, چائنا کے باہر کبھی انہوں نے کسی کو نہیں دیا. یہ بہت افیکٹو ہے کسی بھی ایفرٹ کے لیے جس میں جہاز بھی ہو سکتا ہے, کوئی کروز میزائل جس کو یہ انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک تو ہم نے یہ ڈیفینسو میئر لیا ہوا تھا. دوسرا ہم نے یہ جو obviously جہاز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں J-10C اور F-17 تھنڈر بلاک 3 اور باقی جہاز F-16 مراجز, تو ہمارے پاس سیزنڈ F-16 ہمارے پاس 43 ایئر سے اڑ رہا ہے ماشاءاللہ, اور مراج ہمارے پاس 55 ایئر سے اڑ رہا ہے, سیزن پائلٹس ہیں, پورا فلیٹ بھی سیزنڈ ہے. تو یہ پورا ایک کنفیگریشن کے ساتھ یہ جہاز مختلف اوقات میں اڑتے ہیں اور سرویلنس کرتے ہیں, اور یہ بھی ہوا میں تھے اس وقت.
اور تیسرا ایلیمنٹ جس کا کم ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پاک فضائیہ کی جو ایفرٹ ہے ایروسپیس موڈ میں، جس کا مطلب ہے کہ ہم سائبر وارفیئر میں بھی بہت کام کر چکے ہیں، اور پاک فضائیہ نے ایک سائبر کمانڈ فورس اسٹیبلش کر دی ہے کچھ عرصے سے، جس کے اندر فلی اسٹیبلش نیٹ ورکنگ ہے اور بہت ساری اور اکوپمنٹ ہیں بیکاز آف سینسٹیوٹی آف دا میٹر۔ میں ساری چیزیں شیئر نہیں کر سکوں گا، لیکن سمپل کرنے کے لیے میں آپ کی ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ کیسے تینوں کام کرتے ہیں۔ زمین سے ہوا والا میزائل تو سب کو سمجھ آتا ہے، اور ہوا میں جو فائٹر جہاز ہیں J-10C ہو F-16 ہو کوئی بھی ہو، انہوں نے چیلنج کرنا ہے، جیسے ابھی نندن کے جہاز کو کیا تھا، وہ بھی سب کو پتا ہے۔ جو ڈائمینشن تھرڈ ہے جو کہ سائبر وارفیئر ہے، وہ انٹیگریشن کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاک فضائیہ کی، اور یہ تینوں جب مل کر کسی ایفیکٹ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ ایفیکٹ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایفیکٹ یہ کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ کامیاب رہے کہ دشمن کی جو فارمیشن انٹر ہونا چاہتی ہے، جو نیت کر کے ہمارے ملک کی طرف ہیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کو یہ تینوں اپنے اپنے پرپز ڈفرنٹ طریقہ کار سے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا، اس کو کرتے کیا ہے؟ ان کا ایم یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پائلٹس کی انٹیگریشن ہے آپس میں، جو ان کی نیٹ ورکنگ ہے، جو پائلٹ کی اپنی ذہن سازی یا مینٹل اویئرنیس ہے یا سچویشنل اویئرنیس ہے، اس کو ہم مل کے ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ ڈی گریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں میری لیک آف انٹیگریشن کی وجہ سے میری انفارمیشن، میرے ساتھیوں، میری گراؤنڈ بیس، میرے ریڈار اور سپورٹ اکوپمنٹ سے اگر میرا رابطہ محدود کر دیا جائے، کنفائن کر دیا جائے یا ڈی گریڈ کر دیا جائے، تو یہ کریٹ کرتا ہے میرے کسی بھی پائلٹ کے ذہن میں ایک ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی، ایک خوف، ایک فیئر اور ایک لیک آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ شاید میں، کیونکہ سارا پیکج میرے ساتھ نہیں چل رہا، میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا یا انٹیگریٹ نہیں کر پا رہا، تو شاید میں سکسیسفل نہ ہوں اپنے مشن پہ۔ تو میں اسیوم کر رہا ہوں، میرا انالیسس ہے کہ پاسبلی کسی پائلٹ کے ذہن میں ایسی سچویشن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں ایک اور ابھی نندن جیسا ٹارگیٹ تو نہیں بننے جا رہا، بیکاز ابھی نندن کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ اس کی سچویشنل اویئرنیس ہم نے اس حد تک ڈی گریڈ کر دی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ اتنے جہازوں کے اندر آ کے گھس رہا ہے، جبکہ اس کی گراؤنڈ ریڈار چیخ رہے تھے کہ واپس آؤ، لیکن وہ ریڈیو کالز تک نہیں جا پا رہے تھے۔ وہ ہماری اسی پر میں سن رہا تھا بھارتی تجزیہ کاروں کو، اس پہ وہ بڑی بڑکیں لگا رہے تھے کہ اس نے کوئی پاکستان کا F-16 مار گرایا تھا، اور بڑے دعوے کر رہے تھے اس کے اوپر، ہے تو یہ سارا کچھ جھوٹ، لیکن آپ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ آپ مجھے سرچ کر لیں، میں آپ کے ناظرین کو بھی انوائٹ کرتا ہوں۔ کبھی آج تک ابھی نندن نے خود کہا ہو کہ میں نے F-16 مارا ہے، میں تب مان جاؤں گا۔ میں اس کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں بینگ اے اپوننٹ فائٹر پائلٹ کہ اس نے کبھی کلیم نہیں کیا، نہ میڈیا پہ نہ پرائیویٹ کسی جگہ پہ کہ میں نے F-16 مارا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نہیں مارا ہے۔ پہلی بات یہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن اس کو انڈیا کا میڈیا جو ہے ہیرو بنا کے پیش کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں، کچھ اور چیزیں اس پہ پوچھنا ہے، لیکن عبداللہ امید گل صاحب، ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی۔ بھارتی پنجاب کے اندر مزاحمت ہے، کشمیر کے اندر مزاحمت ہے، بہار کے اندر مزاحمت ہے، تامل مزاحمت ہے، باقی جگہوں پر مزاحمت ہے، لیکن یہاں پر جو انڈیا اندر سے ٹوٹ رہا تھا، اب دوسری طرف ایک طرف چین ہے، وہ غصے میں ہے، وہ اس کے ساتھ تنازعات ہیں، پاکستان کے ساتھ تنازعات ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ حسینہ واجد کے وہاں پر جانے کے بعد شدید قسم کے تنازعات ہیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ نیپال جو ہے وہ شاید انڈیا کی جیب میں ہے، وہ اس کی جیب میں نہیں رہا، اس کے ساتھ تنازعات، سرحدی تنازعات ہیں۔ سری لنکا کے ساتھ اگرچہ صرف اس کی جو سمندری ایک باؤنڈریز ملتی ہیں، سری لنکا بھی اس کی پاکٹ میں نہیں ہے، تو ایسے میں تو انڈیا جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹوٹنے کا منظر، یہ تو تمام ممالک اکٹھے ہو جائیں، اندر سے ری ایکشن آ جائے، تو انڈیا تو بچتا ہوا نظر نہیں آتا ہمیں۔ جی، میں آپ کو بڑا کیلکولیٹڈ ججمنٹ دے رہا ہوں کہ انڈیا ایک تیسرے پارٹیشن کی جانب رواں دوا ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہ توڑ کے جائے گا انڈیا کو۔ اس نے نظریاتی سرحدوں کے اوپر بڑی زبردست قسم کا وار کر دیا ہے۔ اس نے اقلیتوں کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیکولر لبرل انڈیا نہیں رہا، یہ انڈیا ہے صرف ہندوتوا مائنڈ سیٹ والا۔ اور اس نے دیکھیں نا، پاکستان میں ہم کابینہ بیٹھتی ہے، پاکستان میں اسمبلی بیٹھتی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ ہماری افواج پہ جو ہے وہ تیاریاں کرتی ہے، دوسری جانب وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، RSS کی اس کے اندر اجلاس میں بیٹھتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور RSS کے اندر کون لوگ ہیں کیا ہم نہیں جانتے؟
देखें, ये बड़ा एक भयानक एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जो है वो औसान अपने उसके खता हो गए हैं। जब से उसको उसकी फौज ने झंडी दिखाई है, 3 जनरल ऑफिसर्स जो है वो वहां से जा चुके हैं, और जो तीनों बड़े अहम ओहदों के ऊपर थे। और जो चौथा आदमी है, जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि कप्तान है आईएनएस विक्रांत का, जो उनका जो एक सबसे बड़ा जहाज, जो उनका नेवी का जहाज है, उसका कप्तान, यानी कि एक रियर एडमिरल जो उनका है, यानी कि एक मेजर जनरल ऑफिसर जो है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेला नहीं चलता, जिस तरह अभी एयर कमांडोर साहब फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी बात। इसी तरीके से नेवी के साथ उसके फ्रिगेट्स चलते हैं, उसके डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, उसकी सबमरीन चलती हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का एक पूरा एंटोराज होता है, और उसके कमांडर को वहां फौरन वापस बुला के गिरफ्तार करना, इसका मतलब यह है कि उसने जो नरेंद्र मोदी के अहकामात और उसका जंगी जनून मानने से इनकार कर दिया। इसलिए भारत तो टूटेगा, ये बात तो तय है। और अगर भारत कोई भी काम करेगा कश्मीर के अंदर, याद रखिए, कश्मीर को जो आजादी जो है वो कल मिलनी है, वो इंशाल्लाह आज मिलेगी। कश्मीरी जो है वो इसके खून प्यासे हैं इस वजह से, क्योंकि इसने जुल्म किया है, इसने मुसलमानों का खून बहाया है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों का जेनोसाइड जारी है। ये वो तमाम बातें हैं जिनको हमें सोचना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ नहीं खड़ी, और इस टाइम पे वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। इस टाइम पे उसका मीडिया का नैरेटिव जो है दुनिया बाय नहीं कर रही, और इस टाइम पे भारत के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका नजम वली साहब ये आलम है कि इस टाइम पे 21% जो उनके इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं बिलखसूस मगरिब से, उन्होंने ये कहा है कि हम भारत से अगर किसी भी जंग की कैफियत हुई तो हम अपना सरमाया निकाल लेंगे। पीएसएल वहां चल रहा है, ये भारत गीदड़ भपकियां दे रहा है, ये आप पे हमला नहीं कर सकता, पानी चढ़ा हुआ है, इस टाइम पे हैवी इक्विपमेंट जो है वो मूव नहीं करवाया जा सकता। ये नॉनसेंस बातें कर रहा है, ये पानी रोकने की बात कर रहा है। इसको ये पता होना चाहिए कि पानी नहीं रोका जा सकता। अगर हमने जो 3 दरिया जो दिए थे वो भी हमें वापस मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल वायलेशन हो जाएगी, पानी की जो ढलवान है उसको नहीं रोका जा सकता। भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है 70,000 एकड़ क्यूबिक फुट पानी वो रोक सकते हैं। जो है वो सारी की सारे सामने आती चली जा रही हैं। शुरू में जिस किस्म की बातें की जा रही थी, यूं लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कर देंगे जनाब, पता नहीं कौन सी तोप चला देंगे, क्या कर देंगे। एक सीरियस अटेम्प्ट इन्होंने जरूर की राफेल तैयारों के हवाले से, लेकिन हुआ कुछ यूं कि उससे पहले हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रात को तकरीबन 1:30-2 बजे एक वीडियो बयान जारी कर दिया, दुश्मन का इरादा एक्सपोज कर दिया, उसको बता दिया कि हम बिल्कुल जाग रहे हैं, हम तैयार बैठे हुए हैं, तुम हमला करने वाले हो, हमें पता है, हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर यही हुआ कि दुश्मन के इरादों को एक्सपोज कर देना, बुनियादी तौर पर दुश्मन के मंसूबों को आधा नाकाम बना देना है। वहां से फिर ये अभी आपने सारा कुछ खालिद चिश्ती साहब से सुन लिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम से रुखसत हो रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो कितनी हिम्मत, कितना खतरा मौजूद है मोदी का इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे हैं हम भारत के उस जंगी जुनून के हवाले से जो कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, बड़कें लगाई जा रही हैं, गीदड़ भभकी हैं, कभी पानी रोक देने के बड़े बड़े दावे हैं, और कभी ये दावे हैं कि हम हमला कर देंगे। कितना हमला करेंगे, कितना नहीं करेंगे। मैं इस वक्त मशकूर हूँ अजहर जावेद साहब का, उन्होंने भी लंदन से हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। लेकिन इससे पहले मैं खालिद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। खालिद साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा कि भारत की तरफ से मसलसल धमकियां दी जा रही है, हम हमला करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपना मुकदमा दिन ब दिन हारता चला जा रहा है। आपको कितना खतरा महसूस होता है कि भारत जो है हमला करने की पोजीशन में है, कर सकता है, या ये खतरा कम हो रहा है? मेरी जाती राय ये है कि जी ये बहुत बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि वो सब जंगी जुनून रखते हैं।
وہ بہت امن پسند لوگ پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے. لوگ چند لیڈر ہیں، سینکڑوں یا ہزاروں میں ہیں جو وار مونگرنگ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اتنی ایکسپیکٹیشن بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر دیتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہم نے ظلم کا بدلہ لینا ہے، تو ظاہر ہے، اور 900 چینل آپ کے بیلٹ کے نیچے ہوں تو آپ بہت زیادہ وار مونگرنگ کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ہندوستان میں کیا جا چکا ہے انفارچونیٹلی. اسی وجہ سے جب اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے تو آبویسلی ایک حکومت پر آلموسٹ اوبلیگیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہٹلر نے بھی یہی اپنی قوم کو تیار کر دیا تھا، اوور پریپیئر کر دیا تھا کہ ہم بہت بڑی پاور ہیں اور ہم یہ کر دیں گے. اسی طرح اگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے لوگوں کو اس حد تک تیار کر دیا ہے تو پھر کول ڈاؤن کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ان کو آپٹکس کرنا اپنی ان کی فیس مجبوری بن سیونگ کے چکا لیے ہے. کوئی نہ کوئی آپ کا حماقت جو کر یہ سکتے ہیں سوال اور کوئی نہ کوئی اس میں صحیح ہے، یہ ہے. لیکن دوسری طرف ایک بڑی در اکرم وزیر اطلاعات نے بڑی جرت کی، بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اپنے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ لیا اور وہ پہنچ گئے آزاد کشمیر میں. وہاں پہ جا کے دکھایا سب کچھ دیکھیں یہاں پر صحیح چل رہا ہے، یہاں پر تو زندگی رواں دواں. آپ مجھے بتائیں کہ بھارت بھی ایسی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ کیا بھارت کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ بھی صحافیوں کو، سیاستدانوں کو لے کر جا سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، لوگوں سے ملوا سکتے ہیں، بات کروا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا جی. اگر کر سکتا ہوتا تو میڈیا میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ پہلگام کا ثبوت کہاں ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا کہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. تیسرا سوال یہ ہوتا کہ آپ نے واگا بارڈر بند کیا، آپ ہر بارڈر چیک پوسٹ کے اوپر ٹینک کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے حملہ کر دیں گے، تو ان سے دہشت گردوں کی کتنی فلو کو آپ نے روکا. یہ کوانٹیٹیو سوال ہیں جو کہ ہر آزاد میڈیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے ٹو بی ویری فرینک، اور کیونکہ آپ جب ایک کہانی ہی جھوٹ کے اوپر گھڑی ہوئی ہے، جب ایک کہانی جھوٹ کے اوپر ہی کھڑی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ثبوت دے نہیں سکتے. اگر آپ ثبوت دے سکتے ہو تو ہر میجر کانفرنس کے اندر جس کے اندر انڈیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ثبوت دیتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے، یہ امیج دیتا ہے، یہ امپریشن دیتا ہے کہ انڈیا از اے وائبرنٹ ڈیموکریسی، تو اس کے اندر کشمیر میں سوری باربڈ وائرز نہ ہو. جو مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ہی رہنے والے لوگوں کے لیے تنگ نہ کر دیا جائے، وہاں کی زمین تنگ نہ کر دی جائے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ڈگنیٹریز کو بلایا جاتا ہے، انہیں ایک فساد دکھایا جاتا ہے جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے سٹرکچرز بنا دیے ہیں، لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا کہ ان سٹرکچرز کے اندر عام کشمیری کو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر رہتا ہے اسے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا جب کشمیر کے پہلے الیکشنز کو انہوں نے بہت سیلیبریٹ کیا تھا، لیکن اس کشمیر کے الیکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی بھی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. ہمارے پاس جو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی آیا تھا وہ اسٹیٹ فگرز آئے تھے. آج تک آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اپنے اندر ہونے والے جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑا تھا، جنہوں نے جیتا تھا، ہمارے پاس ان کے بارے میں اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. تو جب آج تک نہیں آئی تو پھر اب کیسے آ سکتی ہے جناب؟ پلیبسائٹ جب اب تک نہیں ہوا، ریفرینڈم نہیں ہوا، تو پھر اب کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح مودی کہے گا کہ جی میں لے کر چلتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ جرت وہ نہیں کر سکتے. دوسری طرف اظہر جوید صاحب، آج وزیر اعظم نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا. جب برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک آفر کی، انہوں نے پیشکش کی کہ برطانیہ اس کی تحقیقات کروا لے. یقینی طور پر برطانیہ کے پاس جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے جتنا ایکوپمنٹ ہے، جتنا ایکسپیرینس ہے، جس قسم کے اس کے ادارے ہیں، وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ اس پیشکش کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ نجم صاحب. دیکھیے، حکومت پاکستان نے عالمی لیول پر اس سانحے کے بعد جس طرح سفارتکاری کی ہے، لوگوں سے بات کی ہے، میرا خیال ہے کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر اب تک 50 سے زائد ممالک کے جو وزراء خارجہ یا ان کے نمائندوں سے بات کر چکے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کے اپنی تقریر کے دوران جو پہلی آفر کی تھی انٹرنیشنل تحقیقات کی، تو میرے خیال ہے آج اس میں ایک سٹیپ فارورڈ گئے ہیں اور پرائم منسٹر نے بڑا اوپنلی جو برطانیہ ایک ذمہ دار ملک ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا جو یہ ڈپلومیٹک ایپی سینٹر اسے مطلب کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا کے امریکہ کے بعد لوگوں کی نظر برطانیہ میں ہوتی ہے،
تو ان کو جو یہ آج آفر ہوئی ہے تو پاکستان نے ایک اپنی طرف سے اپنا سارا کھول کے رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے اگر پاکستان خدا نخواستہ کسی اس طرح کے معاملے میں ملوث ہوتا یا کوئی بھی ملک ملوث ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی آفر نہیں کرتا. تو اس وقت جو بھارت ہے اس کو عالمی سطح پر پے دھر پہ جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں سفارتکاری کے معاملات پہ دیکھیں یا میڈیا کے فرنٹ پہ دیکھیں, جو نیریٹو پاکستان نے بنا لیا ہے, جو نیریٹو پاکستان کی جو وزارت اطلاعات اور ISPR نے مل کر جس پہ کام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم جو ہے اس معاملے پہ اوپن ہے, اور جس طرح آج کا یہ واقعہ جو آج آزاد کشمیر میں لوگوں کو لے کے گئے, تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان اس قسم کی کسی حرکت میں ملوث نہیں ہے. اب امریکہ کے بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لندن میں پاکستانی اور انڈین آمنے سامنے, لندن جو ہائی کمیشن ہے انڈیا کا, اس کے سامنے بھی پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا. ہماری بیرون ملک جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں نجم صاحب, میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ثانیہ وہ کیا کہتے ہیں کشیدگی ہے, اس موقع پر بہت ساری جو مسکنسپشن سی وہ کلیئر ہوئی ہیں. ایک وقت یہ کہا جا رہا تھا آج سے 6 مہینے سال پہلے جی کہ اوورسیز پاکستانی تو پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں, پاکستانی فوج کے خلاف ہیں, آرمی چیف کے خلاف ہیں. لیکن گزشتہ 1 مہینے بلکہ یہ جب سے یہ ثانیہ ہوا ہے جو پہلگام والا ہوا ہے, اس کے بعد جس طرح اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ صرف لندن میں نہیں ہے, بارسلونا میں 2 مظاہرے ہو چکے ہیں, سینکڑوں لوگ اس میں شریک ہوئے, پیرس میں 2 سے زیادہ مظاہرے ہو چکے ہیں, اور یہاں لندن والا جو مظاہرہ تھا اس دن اس وقت برطانیہ کی تاریخ میں جو پاکستانی کمیونٹی یا کشمیری کمیونٹی کا ایک بڑا مظاہرہ قرار دیا جا سکتا ہے. لوگ اکٹھے وہاں نعرے کیا لگ رہے تھے, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے, پاکستان کے حکومت کے حق میں نعرے لگ رہے تھے, اور حافظ جی, اور ایک بڑا مشہور وہاں پہ نعرہ ہوا حافظ جی تن کے رکھو. تو اوورسیز پاکستان کو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ جو ایک متھ کریٹ کی گئی تھی کہ شاید تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں, وہ متھ ختم ہو چکی ہے. آن گراؤنڈ جہاں پہ سلمان اکرم راجہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو 100 لوگ نہیں نکلتے, اب تو لندن یا برطانیہ کے کسی بھی شہر میں یہی حالت ہے. اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیرو ہو چکا ہے, اور بیانیہ صرف اور صرف اس وقت قومی یکجہتی کا ہے, پاکستان کا ہے, پاکستان سے محبت کا ہے, اور اس کے اظہار کے لیے مسلم لیگ نون برطانیہ کا یہ جلسہ تھا, جو مظاہرہ تھا, اور بہت ہی کامیاب گیا, اور اس میں سینکڑوں لوگ اکراس UK سے وہاں پہ آئے, مانچسٹر سے لوگ تھے, بریڈفورڈ سے, برمنگم سے, اور یہ سارے لوگ مسلم لیگ نون کی کال پہ تھے. تو وہ ایک جو مظاہرہ ایک طرف تو پاکستان سے ظاہر یکجہتی ہوا, اور دوسری طرف تحریک انصاف کا ٹوٹل جو آپ کہہ سکتے ہیں بستر گول ہو چکا یہاں سے, اور پاکستان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں بھی جو قرارداد منظور ہوئی اس میں حمایت کی. یہ چند سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں, ورنہ میرا خیال ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں احساس ذمہ داری سے بھرپور ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بھی آگے چل کے بہتر کردار ادا کرے گی, پوری توقع ہے. خالد صاحب, اگر جنگ کی بات کی جائے تو آپ کو پاکستان ایئر فورس کا کتنا شیئر نظر آتا ہے, وطن کے دفاع میں کتنا کردار ادا کرے گی پاک بری فوج کے ساتھ ساتھ بحری فوج کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے نجم صاحب, تینوں افواج کا اپنا اپنا رول ہے اور تینوں بہت اہم ہے. ایئر پاور کا بائی ڈیفالٹ جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ ظاہر اپنی جگہ برقرار ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایئر فورس بہت کوئک اور ایجائل ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ability to respond یا flexibility بہت ہوتی ہے. نمبر 3, concentration of force, وہ ایک پرٹیکولر جگہ پہ ایک پن پوائنٹڈ ٹارگٹ پہ بہت ایکوریٹلی کر سکتی ہے, اور سب سے بڑا یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ شاک افیکٹ بہت زیادہ پیدا کر سکتی ہے, سرپرائز دینے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. کیونکہ جب ٹینک ایک جگہ پہ جمع ہو 100, جب وہ 100 کے 100 ٹینک فائر کرتے ہیں تو دشمن کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹینک ہے, ان کا اتنا بڑا اتنے mm کا گولا ہوتا ہے, اتنی دور تک گرے گا اور اس جگہ کا نشانہ بن سکتا ہے. لیکن جب J-10C, F-16 یا میراج یا کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے کسی بیس سے, دشمن کو نہیں اندازہ ہوتا کہ اس پر ویپن کون سے لگے ہیں, یہ ڈیفنس کے لیے لگے ہیں, اسٹرائک کے لیے لگے ہیں, A-2C کے لیے لگے ہیں, یا کیا ہے, وہاں ٹارگٹ کیا ہے, کتنے بام لے کر جا رہے ہیں, کتنے جہاز آ رہے ہیں. یہ جو فلیکسیبلٹی آف ایئر پاور ہے, اسی کی وجہ سے انوائرمنٹ جنگ کا جو کریٹ کیا جانا ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی.
ایئر فورس کی ہوتی ہے، اور ایئر فورس کی قابلیت بھی سب سے زیادہ یہی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے، یعنی سافٹ کر سکتی ہے، میسج بھیجنا ہو تو میسج دے سکتی ہے، اور اگر آپ نے پل بیک کرنا اور بریدنگ اسپیس دینی ہو تو ایئر فورس کو ذرا سا ہولڈ کر لیں، ایک میسج کلیئر چلا جاتا ہے. تو ایئر فورس ایک شیپ اپ کرتی ہے ڈائنامکس کو، اور آبویسلی کوئک اور فاسٹ امپیکٹ اور ریزلٹ دیتی ہے جب کوئی بھی ایئر پاور ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ دفاعی فوج ضرور ہم اپنی دفاعی افواج کہتے ہیں، لیکن ہم بائی ڈیفالٹ پاکستان ایئر فورس بالکل کبھی بھی اس سینس میں اتنی ریڈی نہیں تھی جتنی آج ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیفنس کے لیے صرف ایئر فورس کو کہا جاتا ہے کہ صرف ہم اپنا دفاع کریں گے، تو وہ ایئر پاور کی نیچر کے اگینسٹ لڑتی ہے، اور یہ ان کی لیڈرشپ کی قیادت کی ٹیمپرمنٹ یا مزاج یا انڈرسٹینڈنگ یا ٹیچنگ کے خلاف لڑتی ہے. ہمیں ہولڈ بیک کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، بیکاز دی ایئر کرافٹ دے آر سپوز ٹو بی اوفینسو اس سینس میں. تو میں نہیں چاہ رہا کسی طرف یہ میسج دینا کہ ہم اوفینس کریں گے، لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسکلیشن ہوئی تو آبویسلی سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ پنش بیک یا ہٹ بیک کرے گی وہ پاکستان ایئر فورس کے ذریعے ہی ہوگا، کیونکہ ویلیو ایڈ کر کے واپس کرنا صرف ایک ظاہر ایک پن پوائنٹڈ ایکوریسی کے ساتھ، جہاں آرمی چیف نے آج کہا ہے کہ جہاں آپ کو تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ اس تکلیف پیدا کرنے کے اندر ایئر فورس بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دور اکرم، میں اپنے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے میڈیا پرسنز ہوں، وہ جنگ کی بات کرتے ہیں، وہ جواب دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ امن کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں بھارتی میڈیا کو دیکھ رہا تھا، وہاں پر امن کی بات نہیں کی جاتی، وہاں پر آپ یہ کہیں تعمیر اور ترقی کی بات نہیں کی جاتی، وہاں پر صرف اور نفرت اور تخریب کی بات کی جا رہی ہے. ایک بہت بڑا میڈیا ایکسپرٹ کے طور پر دونوں جو ملکوں کا میڈیا ہے اس میں اس فرق کو آپ نے نوٹ کیا؟ نجم، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ لبرل اور سین وائسز جو ماڈریٹ کہتی تھی اپنے آپ کو، معتدل مزاج کہتی تھی، اب وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے. تو وہ جو امن کی آشا جو کہتے تھے کہ ہماری طرف بھی تم وہی لوگ ہیں، آپ کی طرف بھی وہی لوگ ہیں، آئیڈیاز کا فلو ہونا چاہیے، لوگوں کا فلو ہونا چاہیے، سیاستدان برے ہیں یا آرمی بری ہے، جو باتیں ہم اتنے سالوں سے سنتے آ رہے تھے ان سب کا پردہ شاید فاش ہو گیا ہے. اور بڑا ویزیبل ڈفرنس ہے پاکستان کے ریٹورک میں اور انڈین ریٹرک میں، پاکستانی ہیڈ لائنز میں، انڈین ہیڈ لائنز میں، پاکستانی نیوز پیپرز کے اداریوں میں اور انڈین نیوز پیپرز کے اداریوں میں. ہماری، آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اس ٹائم پہ جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، انڈین سوشل میڈیا ہینڈلز، وہ ایک ان کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر فرنٹ کے اوپر، چاہے پاکستان کے پولیٹیشینز کچھ کر رہے ہیں، چاہے کوئی عوام کی طرف سے کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہے، کوئی ٹرینڈ ہے، کچھ بھی ایسا ہے، اس ٹائم وہ سب ڈٹرمنڈ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کی ہر ویکنس کو یا کسی نارمل بات کو بھی ویکنس کے طور پہ شو کرنا، بیکاز آرٹ تو ان کے پاس ہے، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، بڑے ڈٹرمنڈ ہیں اس کے اندر. پاکستان از ناٹ ریئلی پلئنگ بائی دوز رولز. I am an editor myself, you are a journalist, you are an editor yourself. ہم لوگ یہ اس طریقے سے کور ہی نہیں کر رہے، نہ ہم اس طریقے سے بارڈر سچویشن کو کور کر رہے ہیں، نہ ہی ہماری ہیڈ لائنز اتنی فلیشی ہیں، اور نہ ہی ہم ڈراماٹک نیوز پیکیجز بنا رہے ہیں جس سے یہ تاثر دے کہ جنگ ہونے نہیں والی، جنگ ہو چکی ہے. ان کی طرف سے تو ایسے لگتا ہے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور بس انہوں نے لاہور کو فتح کر لینا ہے. تو یہ بہت ویزیبل ڈفرنس ہے میرے ساتھ. کمنٹ اظہر جاوید کا بھی چاہوں گا. اظہر صاحب، ایک طویل عرصہ ہوا آپ کو بھی صحافت کا تجربہ کرتے ہوئے، انڈین میڈیا جو ہے اتنا جذباتی، اتنا نامعقول، اتنا شوخہ کیوں ہے؟ جی، وہاں پہ جو جس طرح کی وہاں کی عوام ہے ویسے ہی ان کا میڈیا ہے. ان کی عوام جو ہے بالی ووڈ کی فلمز دیکھ دیکھ کے جذباتی ہو چکی ہے. وہ بالی ووڈ میں ہی جنگیں جیت چکے ہیں، بالی ووڈ میں ہی سرجیکل سٹرائک کر چکے. تو اس طرح کا ایک ماحول بنا کے جو گودی میڈیا کہلاتا ہے وہاں پہ، وہ ایک جنگ کا تاثر پیدا کر رہا ہے. وہ پولیٹیکل جو پرپز ہے اس کو سرو کیا جا رہا ہے، بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے پیکیجز بنانے، اس طرح کی سٹوریز لگانی ہے. تو میرے خیال ہے اس سے نقصان ان
उनका अपना होगा। जब कुछ भी नहीं होगा एंड पे, तो अवाम, अभी भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं बरतानिया जो इंडिया में बहुत सारे लोग इस जो मोदी के खिलाफ हैं, जो बुचर ऑफ गुजरात है जिसने इस तरह की पॉलिसीज हैं। आप देखें जो भारतीय पंजाब है उसमें उसके खिलाफ बड़ी आवाजें आ गई हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करे, वहां पे बगावत के असरात हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान उसके खिलाफ है, मणिपुर की रियासत, तो एक पूरा कोई बहुत बड़ी तादाद में उसके खिलाफ ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं और सिर्फ मीडिया पे नजर नहीं आ रही इंडिया, क्योंकि कहा यह जाता है कि मोदी ने वो सारा मीडिया खरीदा हुआ है। तो ये पेड मीडिया है जो भारतीय हुकूमत की हदायत पर पे एज यू गो पर जो पैकेजेस है वो चला रहा है। तो इससे मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ नुकसान उनका अपना होगा, उनके अपने लोगों की ज़हन साजी ऐसी होगी और जो बाद में उनके लिए मुश्किलात होंगी उनका अभी उनका ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया अज़र जावेद साहब, दूर इकरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ खालिद चिश्ती साहब आपने वक्त दिया। इससे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। आखिर में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। जब मैं बात कर रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि 13 दिन और 8 घंटे गुजर गए, तो प्रोग्राम ख़त्म करने की तरफ मैं जा रहा हूं, तो ये 13 दिन और 9 घंटे गुजर गए। हम सिर्फ जंग की बात नहीं करते, हम सिर्फ हमले की बात नहीं करते, हम नहीं बात करते कि हमने इंडिया को तबाह करके रख देना, हम अमन की बात भी करते हैं। हम ये बात करते हैं कि अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। लेकिन उससे पहले जो हम बात करते हैं वो ये करते हैं कि 13 दिन और 9 घंटे गुजर चुके, भाई कोई सबूत दो, कोई दलील से बात करो, कोई मंतक से बात करो, तहकीकात की बात करो, पता चले कि ये वाकया किया किसने है, फिर जो हकीकी मुजरम हो उसको सजा दी जा सके। लेकिन जिस तरह इंडिया का मीडिया कर रहा है वो वाज़ेह हो गया कि वन साइडेड है। वहाँ के सियासतदान वन साइडेड एक तरफा तौर पे सारी की सारी हिकमत अमली को लेकर चल रहे हैं। इसमें उनको शदीद मायूसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अमन की बात करता है पहले, और अगर अमन ना रहा तो फिर वो जवाब मिलेगा कि ये तारीख में याद रखेंगे। यही सिचुएशन रूम से उनके लिए पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।